بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو ناظرین، آج ہم جس پرسنالٹی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے علامہ ہادم حسین رضوی حفظہ اللہ تعالی۔ تو علامہ صاحب کی پیدائش 22 جون 1966 کو اٹک کے علاقہ نکاتوت میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا۔ علامہ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ شریف تشریف لے گئے، جو کہ جہلم میں واقع ہے۔ آپ نے وہاں سے حافظ غلام حسین کی زیر نگرانی میں 1978 میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور 1978 میں ہی آپ نے جہلم کو حیرآباد کہا اور درس نظامی کے حصول کے لیے لاہور مسجد وزیر خان میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات قاری منظور حسین سے ہوئی۔ قاری صاحب نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کے حصول کے لیے داخل کروایا۔ جن اساتذہ کی زیر نگرانی آپ نے تعلیم حاصل کی ان میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، عبداللطیف نقشبندی صاحب، علامہ محمد رشید نقشبندی صاحب اور علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب شامل ہیں۔ 1988 میں آپ نے دورہ حدیث مکمل کر لیا اور اس موقع پر آپ کو دستار فضیلت بھی عطا کی گئی۔ 1993 میں بڑی جدوجہد کے بعد آپ کو پہلی ملازمت محکمہ اوقاف مل گئی۔ اس وقت آپ داتا دربار کے پاس مکی مسجد میں خطابت تھے۔ علامہ صاحب کی زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو علامہ صاحب کی زندگی مشکلات سے بڑی پڑی تھی۔ جب آپ مکی مسجد میں خطیب تھے تو آپ کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، جس سے گزر بسر بمشکل ہوتا تھا۔ کچھ اندرونی مسائل کی بنا پر آپ نے مکی مسجد کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ لاہور یتیم خانہ کے پاس مسجد رحمت للعالمین میں آ گئے۔ یہاں آ کر بھی آپ کو کئی مشکلات کا سامنا رہا تھا۔ دوستو، ان کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب ممتاز قادری صاحب نے گستاخ رسول سلیمان تاثیر کو قتل کیا تو اس وقت ممتاز قادری صاحب کو فوراً جیل بھیج دیا گیا۔ اس وقت علامہ صاحب نے ہر حوالے سے ممتاز قادری صاحب کو سپورٹ کیا، ایون کہ آپ نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اس وقت علامہ صاحب محکمہ اوقاف میں ملازم تھے۔ آپ کی ان سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے محکمہ اوقاف نے آپ کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ سب سے بڑی بات، آپ نے اس مشکل وقت کو آسانی سے قبول کر لیا کہ میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، تو میں نے اگر ایکشن لیا ہے تو کسی نے مجھے اس عہدے سے فارغ کر دیا، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ آپ ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن باوجود اس کے آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے ملک کے کونوں کونوں میں جا کر لوگوں کو نبی علیہ السلام کا پیغام دینا جاری رکھا۔ اب احسان کی بات کرتے ہیں کہ علامہ صاحب کا اس قوم پر کیا احسان ہے۔ علامہ صاحب کا اس قوم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ علامہ صاحب اپنی نیک و صالحہ اولاد چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں۔ علامہ صاحب کے بڑے صاحبزادے کا نام حافظ غلام سعید حسین رضوی صاحب ہے اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حافظ انس رضوی صاحب ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے آج بھی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر مزید احسانات کی بات کی جائے تو آپ نے اس بولی والی قوم میں ختم نبوت کا شعور ضرور پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک سیاسی پارٹی تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد بھی رکھی ہے، جسے TLP کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، اگر اعزاز کی بات کی جائے تو علامہ صاحب ایک ہی وقت میں شیخ القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی تھے۔ آپ کو ایک ہی وقت میں قرآن پاک کے علاوہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ کی تمام کتب پر مکمل غلبہ حاصل تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا آپ کو ایک شعر سناتا چلوں کہ شفیق و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں،
قیامت میں اگر دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ دوستو، علامہ صاحب کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ علامہ صاحب کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اگر پوری دنیا کی تاریخ کی بات کی جائے تو آپ کا جنازہ چند بڑے جنازوں کی فہرست میں شامل ہے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ دھرنوں کے دوران شیلنگ گیس کی وجہ سے علامہ صاحب کو مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن آخری وقت تک آپ دین اسلام کی خدمت میں مگن رہے۔ لیکن 15 نومبر کے بعد طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو آپ کو شیخ زاید ہاسپٹل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ وہاں آپ زیر علاج رہے اور بالآخر اسلام اور پاکستان کا یہ ہیرو 19 نومبر 2020 کو اپنے خالق سے جا ملا۔ تو دوستو، یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے ریسرچ کی اور میں نے اکٹھی کی۔ اب مزید آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔